ماحول آپ کے سامنے ہے اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے تو میں کچھ ایک باجماعت سلوات پڑھیں صلی اللہ محمد والے محمد۔ کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہے، کچھ لوگوں کو یہ گلہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہماری بات نہیں سنتا، ہمارا نوجوان گرجا گھر میں نہیں آتا، مندر میں نہیں آتا، مسجدوں میں نہیں آتا۔ میں لاؤڈ اسپیکر ہوتا دور تک میری آواز جاتی اور یہ میں ان سے کہتا کہ آؤ دیکھو میرا نوجوان میرے حسین کی باتیں کیسے سنتا ہے۔ اگر ہو سکے تو تم بھی اپنے نوجوانوں کے دلوں میں حسین پیدا کرو، کیونکہ حسین کا پیغام محبت کا پیغام ہے، حسین کا پیغام عالمگیر کا پیغام ہے، اور حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے قطعاً شیعہ ہونا ضروری نہیں۔ مجھے سارے حسین کو ماننے کے لیے قطعاً شیعہ ہونا ضروری نہیں، جب شیعہ ہونا ضروری نہیں تو سنی ہونا بھی ضروری نہیں۔ حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو راستہ ہوتا ہے وہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ اسکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ مجلس انسانیت کے لیے ہوتی ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہوتا۔ ذرا درود پڑھنے میرے کے بابا سے حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے قطعاً مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ میں پہلے بھی شاید مجالس میں یہاں جو پڑھتا رہا ہوں کہہ گیا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے دیکھو، یہ دریا خان کے علاقے میں ایک ہندو تھا جس کا نام تھا قبلہ سیتا رام۔ 2 دن امام حسین علیہ السلام کا جلسہ کرواتا۔ کون ہندو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہندو 2 دن امام حسین علیہ السلام کا جلسہ کرواتا۔ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، لوگ اکٹھے ہو کے اس کے پاس گئے، وہ کہنے لگے تو ہندو ہو کے حسین کا جلسہ کرواتا ہے اور اشتہار لگا دیتا ہے، شیعہ آتے ہیں چاول کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میرا اشتہار پڑھو، میں نے کب لکھا کہ صرف شیعہ ہیں؟ میرا اشتہار پڑھو، میں نے کب لکھا کہ شیعہ ہیں؟ میں نے تو لکھا ہے جو غیرت مند ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے تو پھر اللہ کا جلسہ کروایا کر۔ اب شاہ جی جو سید بیٹھے ہیں، غیر سید بیٹھے ہیں، میں سب کا احترام بھی کرتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں، ایک لفظ کہنے لگا ہوں اور جب میں پڑھتا ہوں میں خود بھی اس کا لطف لیا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے لگے تو اللہ کا جلسہ کروایا کر۔ وہ اپنے بڑے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا ذرا اندر سے میرا اللہ تو لے کے آ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
بیٹا آپ بھی بیٹھ جاؤ آگے، شاباش، آ جاؤ آ جاؤ۔ بیٹا اندر سے ذرا میرا اللہ تو لے گیا، اس کا بیٹا گیا اندر سے ایک بت لے کے آ گیا، کہتا مسلمانوں یہ ہے میرا اللہ، اس کا جلسہ کرواؤں؟ مسلمان کہنے لگے نہیں اس کا نہ کروا، تو رسول کا کروایا کر۔ اس نے کہا جی میں جب تمہارے والے اللہ کو نہیں مانتا، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آل محمد کے فضائل میں ایسے ہاتھ تائید کے لیے وہی اٹھے گا جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہے۔ کہنے لگا جب میں تمہارے والے اللہ کو نہیں مانتا تو پھر میں تمہارے رسول کا جلسہ کیسے کرواؤں؟ وہ کہنے لگے اچھا اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، چلو صحابہ اکرام کا کروا لیا کر۔ اس نے کہا اللہ رسول کا نام تو سنے، یہ صحابہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے نبی کے نوکر، ہمارے نبی کے نوکر۔ کہنے لگا تم عقل سے فارغ لگتے ہو، جب میں تمہارے آقا کا نہیں کرواتا نوکروں کا کیسے کرواتا؟ مسلمان کہنے لگے اچھا اللہ کا جلسہ بھی نہیں کرواتا، رسول کا بھی نہیں، صحابہ کا بھی نہیں، اور جس حسین کا تو جلسہ کرواتا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی ہے نا، تمہارا تو نہیں ہے نا، وہ بھی ہمارا ہے۔ اچھا کہتا ہے اللہ بھی تمہارا، رسول بھی تمہارا، حسین بھی تمہارا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مسلمان ڈوب مرے ہوں گے یا ابھی تک ان کی نسل باقی ہے۔ اتنا خوبصورت جواب دیا اس ہندو نے، کہنے لگا اللہ بھی تمہارا، رسول بھی تمہارا، حسین بھی تمہارا، مسلمانوں یہ تو بتاؤ یزید کس کا ہے؟ اگر حسین تمہارا ہے پھر یزید کس کا؟ سر جھک گئے شرم سے، کہنے لگے جی کلمہ پڑھتا تھا وہ بھی ہمارا ہی ہے۔ ہندو کہنے لگا میں اسی لیے مسلمان نہیں ہوتا۔ شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، آپ نے خوبصورت ابتدا میں میرا ساتھ دیا، میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں۔ کہنے لگا میں اسی لیے مسلمان نہیں ہوتا، تم ظالم کو بھی مانتے ہو اور مظلوم کو بھی مانتے ہو۔ مسلمان کہنے لگے اچھا اب اینڈ پہ ایک بات بتا، تو اتنا خرچہ کرتا ہے، سال میں 2 دن اتنے ذاکرین آتے ہیں، اتنا لنگر پکاتا ہے، تجھے ملتا کیا ہے؟ تو حسین کو مانتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اس نے کہا حسین کو ماننا میری مجبوری ہے۔ مسلمان کہنے لگے کیا مجبوری ہے؟ کہتا ہے میرے گھر میں 4 رشتے موجود ہیں، ایک بہن ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے، سلام ہے حسین کو جس نے مجھے فرق بتایا، یہ ماں ہے یہ بیوی ہے۔ ننکانہ صاحب میں بہت اشرے پڑھے جی، بسم اللہ، صرف تحصیل کے اشرے الحمدللہ 32-33 بنتے ہیں، صرف تحصیل کے، بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ وہاں رہتے ہیں گرو نانک صاحب جی، اور جب میں مجلس پڑھتا تھا وہاں اس ممبر پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بے شک یہ ممبر قسم سے بھی بڑا۔ سکھ آتے تھے مجلس میں، میں نے شیعوں سے پوچھا کہ یہ سکھ یہاں کیوں آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں؟ کہنے لگے مجلس حسین سنتے ہیں، اور ان کے محلے میں جو مجلس ہوتی ہے وہاں بڑی آبادی ان کی، وہ کہتے ہیں جو ان کے محلے میں مجلس ہوتی ہے لنگر یہ دیتے ہیں۔ یہ اپنے گرو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سکھ جی، اور گرو نانک صاحب نے باتوں ہی باتوں میں ذکر چھیڑ دیا حسین کا۔ دیکھیے میری تقریر شیعہ سنی بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، رائے بل میں بھی الحمدللہ میں نے 8 اشرے محرم پڑھے، اہل حدیث سنی سارے بھائی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ متوجہ رہے، میں ادھر ادھر کی بات کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچی۔ گرو نانک صاحب باتوں ہی باتوں میں ذکر چھیڑ دیتے تھے حسین کا۔ ایک مرید کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا سرکار ہمیں یہ مسئلہ تو بتائیں کہ آپ تو ہمارے گرو ہیں، ہمارے گرو ہو کر یہ حسین کے، مسلمانوں کے رہنما حسین کا آپ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ ہمارے گرو ہیں، وہ مسلمانوں کے گرو ہیں۔ گرو نانک صاحب کہتے ہیں سنو میں تمہارا گرو ہوں، حسین میرا گرو ہے۔
میں تمہارا گرو ہوں، حسین میرا گرو ہے۔ وہ مرید بھی بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ایک کہنے لگا جی سمجھ نہیں آئی، اس وقت گرو نانک صاحب کہتے ہیں تیرے گھر میں بہن ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ پھر جا کے آج اسے شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ آپ بات کے کہتے ہیں سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ جملہ ہے جو سننے کے بعد ابو ظبی والوں نے مجھے محرم کی دعوت دی، اور یہ اشرا الحمدللہ میں وہاں مولا کی ڈیوٹی کر کے آیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے لگے گرو نانک صاحب کیا تیرے گھر میں بہن ہے، اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ کہتا ہے جی سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرو نانک صاحب کہتے ہیں بہن تو تیری ہے، تجھے روکنے والا کون ہے؟ کہتا ہے مجھے میرا ضمیر روک رہا ہے۔ مجھے میرا ضمیر روک رہا ہے کہ بہن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ گرو نانک صاحب کہتے ہیں پھر سن، جو تجھے روک رہا ہے اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ آپ سلامت رہیں گی۔ لاؤڈ سپیکر پر پڑھنے کی پڑ گئی آج کل عادت، ٹھیک ہے جی، اس لیے محسوس آپ مجھے میرے خیال میں نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے اچھا ساتھ دیا، اللہ آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ۔ چلو جی وہ ان کا تھا، آپ ایک سلوات پڑھ دیں بابا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ذرا بندے چار اور آ جائے نا جی، میں پھر مزید گفتگو کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یزید کو بخش دیا قیامت کے دن وہ غفور الرحیم ہے، شیعو تمہارے پلے کیا آئے گا؟ یہ جو تم اس کو لعنت کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم کب کرتے ہیں؟ تم ہی تو کرتے ہو۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ آپ ہی کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر سمجھو ہم نہیں کرتے، وہ کرواتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر اس نے اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اگر اس نے یزید کو بخش دیا، اسے روکنے والا کون ہے؟ تمہارے پلے کیا پڑے گا؟ میں نے کہا اللہ اسے بخش ہی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم نے اصول دین میں توحید کے بعد عدل مانا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کو سلامت رکھے جائے۔ ہم نے توحید کے بعد عدل مانا ہے، اور عدل کا تقاضا یہی ہے ظالم کو سزا دی جائے، مظلوم کو جزا دی جائے۔ وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں وہ اس کی مرضی ہے، وہ بخش دے۔ اچھا میں نے کہا جی چلو اگر اللہ نے اسے بخش ہی دیا قیامت کے دن، پھر رکھے گا کہاں؟ کیا بات ہے، جو بندے بولے اگر اللہ نے قیامت کے دن اسے بخش دیا تو پھر اسے رکھے گا کہاں؟ کیونکہ دو ہی جگہ ہیں قیامت کے دن، ایک جنت ہے ایک جہنم۔ جو بندہ بخشا گیا وہ جہنم میں تو جا نہیں سکتا، جنت میں جائے گا۔ اگر اللہ نے یزید کو بخش دیا کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ میں نے کہا اسے غیرت نہیں آئے گی، اسی جنت میں رہے گا جس کا سردار حسین۔ جیتے رہے، درود پڑھ دیں مل کے بابا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تم جو لعنت کرتے ہو نا یزید پر، یزید تک ہی رکھو، آگے نہ دیکھو۔ آپ سلامت رہیں، اس تک ہی رکھو، آگے نہ دیکھو۔ اچھا یہاں رو کر ایک جملہ دیتا چلو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی شیعوں نے قتل کیا اور شیعہ ہی ماتم کرتے ہیں، شیعہ روتے ہیں، شیعہ پیٹتے ہیں، شیعوں نے قتل کیا جی، یزید بھی شیعوں کا ہی تھا۔ میں نے کہا اچھا یزید ہمارا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا جب ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سلامت رہے، یزید ہمارا ہے، جب ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جناب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہہ دوں لفظ پھر جان کی پرواہ کیے بغیر کہہ دوں کہ نمک حسین ادا کروں، میرا ساتھ دو گے؟ آپ سلامت رہیں یا علی کہنے والے۔ اگر یزید ہمارا ہے تو پھر ہماری مرضی ہے یزید پہ لعنت اوپر سے شروع کریں یا نیچے سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
باقی رکھو اسی تک، آگے نہ بھیجو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میں نے کبھی آپ نے تھانے کی تفتیش سنی ہے؟ لفنگا چور پکڑا جائے تو تھانے دار پتہ کیا کہتا ہے اسے؟ پہلا سوال ہی یہ کرتا ہے، وہ تیرا پیو کی کرتا ہے؟ پہلا سوال ہی وہ یہ کرتا ہے، تیرا پیو کی کرتا ہے۔ مجرم تو یہ ہے، یہ درمیان سے پیو کیوں آ گیا؟ اصل میں وہ پیو کا پوچھ کے جاننا چاہتا ہے کہ کہیں یہ مجرم نسلی بے غیرت کر گئے حیدری۔ اللہ کو سلامت رکھیے۔ اچھا وہ پکڑا جائے نا جی، تو اسے چھڑوانے کے لیے ایم پی اے کا بندہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے ہی۔ پتہ کیوں پہنچتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس جو ریوالور تھا ناجائز، وہ اس کا نہیں تھا، وہ بڑے صاحب کا تھا۔ اب جو اس کا کلرک تھا، اس کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ پکڑا گیا بچے گا وہ بھی نہیں۔ مولوی اس لیے ہمیں کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہ کرو۔ یزید کو چھڑوانا پتہ کیوں چاہتے ہیں بھئی؟ حالانکہ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ آدم کے بیٹے قبیل پہ لعنت نہ کرو، نوح کا بیٹا جو بغاوت کر گیا اس پہ لعنت نہ کرو، فرعون پہ لعنت نہ کرو، نمرود پہ لعنت نہ کرو۔ آج تک کسی نے یہ بھی نہیں کہا شیطان پہ لعنت نہ کرو، حالانکہ اس سے ان کے تعلق بھی ہیں۔ ان کے تعلق بھی ہے۔ آج تک کسی نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم شیطان کو بخش دے گا، نمرود کو بھی بخش دے گا؟ کسی نے کہا؟ ان کا تو کوئی وکیل نہیں ہے، یہ ہندا کے بیٹے کے بڑے وکیل ہیں۔ ہندا کے بیٹے کو کیوں بخشوانا چاہتے ہیں؟ سارے وکیل ہی اس کے۔ وہی بات ہے، اصل میں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ وہ پکڑا گیا بچے گا بڑا صاحب بھی نہیں۔ اب یہ اس لیے اسے چھڑوانا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے جو اس کے پاس خنجر تھا اپنا نہیں سقیفہ کا تھا۔ جو بندہ بول سکتا میرے ساتھ ہے، اب ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ پکڑا گیا بچیں گے پھر وہ بھی۔ سلامت رہے۔ مل کے صلوات پڑھ دیں بابا جی۔ ایک دفعہ پھر بابا سے بلند کریں۔ میں جو کچھ عرض کر سکوں وہ قبول کرتے جانا، کیونکہ میں غیر آج کل یہ ساؤنڈ کے نا تھوڑا سا مسئلہ بن، ٹھیک ہے؟ یہ جو ادھر میرے دوست بیٹھے اگر آپ ناراض نہ ہو یار، ادھر میرے سامنے آپ بھی آتے ہیں پلیز، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ حسین نے جو کربلا بنائی ہے وہ انسانیت کے لیے بنائی ہے۔ ایک جرمن کا رائٹر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے میں حسین کا ذکر نہ ہو رہا۔ اور پھر وہ عیسائی تھا، وہ کہنے لگا پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ یا عیسیٰ پر لکھا گیا یا حسین پر لکھا گیا۔ کیا بات ہے یار، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا ضرور پڑھ دیں مل کے بابا سے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ حسین حسین کرتے ہو تو یہ کمال حسین کا تو نہیں ہے۔
یہ تو آغوش مصطفیٰ کا کمال ہے. اس نے بچے کو پالا پال کے حسین بنا دیا. میں نے کہا اچھا جی سارا کچھ پھر گود ہی بناتی ہے نا. آگوش ہی بناتی ہے نا, سارا کچھ پرورش ہی بناتی ہے نا, سارا کچھ آگوش بناتی ہے, سارا کچھ پرورش بناتی ہے. اب میں مانتا ہوں حسین کا کمال نہیں ہے, آگوش محبت کا کمال ہے. جس نے فاطمہ کے بچے کو پالا اسے حسین بنا دیا. پھر سلام کرو آگوش ابو طالب کو, جس نے یتیم عبداللہ کو پالا اسے نبی بنا دیا. یہ مصطفیٰ کو کھانے کون کھلاتا تھا؟ اچھا جب دنیا میں نبی آئے تو سرکار پر نہ باپ کا سایہ, نہ کسی استاد کا سایہ, اور نہ ہی اپنا سایہ. کیا بات ہے تمہاری اللہ کو, نہ اپنا سایہ. لفظ میں کہہ رہا ہوں قدر آپ کریں گے. ایسے بے سایہ کے زیر سایہ اللہ نے کائنات کو رکھ دیا. اچھا مولوی میلاد کو پڑھتے ہیں, میلاد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں, ذکر حلیمہ کا کرتے ہیں. میلاد نبی کا, ذکر دائی حلیمہ کا. میری مؤدبانہ گزارش ہے, اختلاف نہیں کچھ کرتا, میں منت کر رہا ہوں مسلمانوں, ان کا ذکر کرو جو میلاد کے وقت موجود تھے. میلاد کے وقت ان کا ذکر کرو جو میلاد کے موقع پر موجود تھے. یا عبد المطلب تھے یا ابو طالب تھے. ابو طالب سے پوچھو سرکار موسم کیسا تھا, منظر کیسا تھا, ٹائم کیا تھا. وہ تم تو ان کو پوچھ رہے ہو جن کا آج تک کلمہ نہیں ثابت کر سکے. ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نام محمد یا میں نے رکھا ہے یا دادا عبد المطلب نے, اور کتنا پیارا رکھ دیا نام. ایک دفعہ زبان سے جاری ہو جائے, ایک لب دوسرے لب کو چوم لیتا ہے. ایک دفعہ سارے مل کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر زبان سے ادا ہوا, ادھر ایک لب نے دوسرے لب کو بوسہ دے دیا. ابو طالب علیہ السلام نے اتنا پیارا نام رکھ دیا اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کلمے میں آیا تو محمد, قرآن میں آیا تو محمد, سلام میں آیا تو محمد, قرآن میں آیا تو محمد. میں کہتا ہوں مولوی صاحب اگر ابو طالب کہتے ہو تم کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر کلمے میں تم کوئی اور نام لے لیا کرو نا. تم کلمے میں ابو طالب کا رکھا ہوا نام چھوڑ دو نا, کوئی اور نام لے لیا کرو, کیونکہ نام تو سرکار کے اور بھی بہت ہے. احمد بھی سرکار کو کہتے ہیں, یاسین بھی, بشیر بھی, نذیر بھی. تم کلمہ اس طرح پڑھ لیا کرو, لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ, یاسین رسول اللہ, لا الہ الا اللہ بشیر رسول اللہ, نذیر رسول اللہ. اللہ فرمائے گا نام سارے ٹھیک ہیں مگر بندے کا پتر بن, اگر کلمہ پڑھنا ہے تو نام وہ لے محمد جو ابو طالب نے رکھا تھا. ابو طالب کا رکھا ہوا نام کلمے میں لے, پھر میں تیرا کلمہ قبول کروں گا. پھر مجھے کہنے کی اجازت ہونی چاہیے نا کہ جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے, ابو طالب کا رکھا ہوا نام محمد زبان سے جاری ہو جائے, ناپاک بھی پاک ہو جاتا ہے, تو نام لے کے پاک ہو جاتا ہے. کتنا پاک ہوگا ابو طالب جس نے یہ نام رکھا. ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا میں کھلاتا تھا, اپنے ہاتھوں سے دسترخوان بچھاتے, درمیان میں کھانا, سامنے مصطفیٰ کو, ان کے سامنے مرتضیٰ کو, باقی بچوں سے کہتے ہیں ان کی پشت پہ بیٹھو. یہ مولوی نعت نہیں پڑھتے, تیرا کھاواں
मैं तेरे गीत गावा, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा। मदर बुखारी सैयद है, पढ़ने वालों को भी सलाम, लिखने वालों को भी सलाम, सुनने वालों को भी सलाम। शुक्र है यहाँ तक तो आ गए हो ना कि बंदा जिसका खाए, बंदा जिसका खाए उसी का गाए। मैं कहता मौली साहब तुम मुस्तफ़ा का खाते हो ना, तुम नबी के गीत गाओ। 17 साल तक तेरा नबी अबू तालिब का खाता तालिब में, कभी अकील को रसूल के बिस्तर पर, कभी जाफर तैयार को मोहम्मद के बिस्तर पर। अब ईमान से बताओ यार कि बिला तशबीह इधर नबी सोए, अगर कोई काफर देख के चला गया तो उसकी नजर तो उसी बिस्तर पर थी। उसकी नजर थी मोहम्मद यहाँ सोया, अगर वो हमला करता तो उसी बिस्तर पर। लेकिन उसके आने से पहले अबू तालिब ने तो बिस्तर ही बदल दिया था, अपने बेटे को वहां लिटा दिया था। अब अगर कोई हमला आवर आता तो हमला किस पे होता? अबू तालिब के बेटे पर। आदम से लेके आज तक मदर बुखारी को कोई ऐसा चचा नजर नहीं आया जो अपने बेटे को भतीजे पर कुर्बान कर रहा हो। सलामत रहे, ज़िम्मेदार करके जुमला वसूल करो। आज तक कोई ऐसा चचा नजर नहीं आया जो अपने बेटे को भतीजे पर कुर्बान कर रहा हो। अबू तालिब क्या कर रहे थे? अबू तालिब जमाने को बता रहे थे कि जो बेटे होते हैं वो भतीजे पर कुर्बान नहीं होते, बेटे अकीदे पर कुर्बान। ये मदर बुखारी बूढ़ा ही नहीं होता। मैं कहता हूँ मेरा भाई भी नहीं बूढ़ा नहीं होता, ये मलंग भी बूढ़ा नहीं होता। ये नौजवान मैं जब से देख रहा हूँ, रहमत भाई मैं 8-10 साल से तो देख रहा हूँ, अल्लाह का फजल है इसी तरह, और अल्लाह ताला इसे इसी तरह जिंदा रखे। ये पता बूढ़े क्यों नहीं होते? इसकी बुनियादी वजह पता क्या है? आले मोहम्मद के जिक्र में कटा हुआ वक्त जिंदगी से काटा ही नहीं। जी या अली कहने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मुर्शिद का नाम खुल डुल के लिया करो, अली के नारे लगाने के लिए शर्माया ना करो। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, तुम्हें तो अली मुर्शिद ऐसा मिला है जिसने तुम्हें किसी मैदान में शर्मिंदा ही नहीं किया। अली ने किसी मैदान में भी शर्मिंदा नहीं किया। आपने सिर्फ लड़ता देखा अली को। अच्छा अभी अभी मैं लाहौर में जुमला पढ़ के आ रहा हूँ, वो आपकी नजर करने लगा हूँ कि जब भी नबी जंग को जाते तो लोग घरों से इजाजत लेते जी आज नबी ने बुलाया, नबी के साथ जंग में जाना है। बीवी थोड़ी सी मुदाखलत करती, नहीं कहीं मारे ना जाओ, वो आगे बढ़ के कहते फिक्र न कर अली साथ है। क्या बात, क्या बात, हमारे साथ है, अली भी जा रहा है। वो एक ही जंग थी, जंगे बद्र, जब 1 to 1 मुकाबला हो रहा था। नबी ने जिसको भेजा वो गया। ये ना कहा करो फलानी लड़ा फलानी लड़ा। बड़े प्यारे थे मेरे नबी के सहाबा, हमारी जाने कुर्बान नबी के वफादार सहाबा पर। लफ्ज़ जमीन पर नहीं जाना चाहिए, हमारी जाने कुर्बान। चलो, जो मौसमों के मिजाज बदले उसे अली कहते हैं। जिसको
بھیجا وہ گیا، نبی نے جس کو بھیجا. ہماری جان قربان رسول اللہ کے وفادار صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول اللہ کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کو کاغذ قلم دینے والے صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کے جنازے میں شریک ہونے والے صحابہ پر. سلامت رہے، سلامت رہے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. ہر جنگ میں رسول نے جس کو بھیجا وہ گیا، جس کو بھیجا وہ گیا. میری اردو تو بالکل پنجابی سے بھی آسان ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ممبر قسم سے کم نہیں ہے. یہ میری ایسی سلیس اردو ہے کہ پٹھانوں کو بھی سمجھ آتی ہے. جہاں میں عشرہ پڑھ رہا تھا، علی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کم از کم 60% پٹھان تھے، اور ہزاروں کا مجمع. ان کو بھی سمجھ آتی ہے. آپ کو تو سب کو سمجھ آتی ہوگی نا جی. انگوٹھا چھاپ بندے کو بھی میری بات کی سمجھ آتی ہے. آپ سلامت رہیں. جس کو نبی نے بھیجا جنگ بدر میں وہ کیا. کسی نے بھی نہیں کہا سرکار ہم نہیں جاتے، لیکن بدبخت کافر ہر کسی سے نہیں لڑتے تھے. جو بھی جاتا اسے کہہ دیتے جاؤ، ہماری تمہاری نہیں لڑائی، ہماری لڑائی سرداروں سے ہے. شاباش. جو بندہ بہت سکتا تھا عید فرمائے میرے ساتھ. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پوری طاقت سے حیدری. سلامت رہے یا علی کہنے والے. وہ علی کا مقابلہ کرنے چلے ہو. علی کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جہاں علی آیا وہاں تو کوئی نبی بھی نہیں آیا. شاباش. جو بندہ بہت سکتا تھا عید فرمائے. جہاں علی مرشد آیا وہاں کوئی نبی بھی نہیں آ سکا. پھر میرا دل چاہتا ہے یہاں روک کر تقریر کو ایک جملہ دادر طاہر القادری خطیب اہل سنت کا پڑھوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ جب علی مشکل کشا کی یہ یوم علی کے موقع پر تقریر کر رہے تھے لاہور میں الحمرا میں. بڑا خوبصورت جملہ بھائی اس نے کہا تھا، سنی تھا، لیکن کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے علی کی آمد کے متعلق، کہ علی کیسے آئے. کہتا میں سنی ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی کی ماں کا احسان ہے جو گھر سے کعبے کو چل پڑی. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگائیں گے، لیکن جملہ مجھے کہنے دو. اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کرو. پھر یہ نعرہ آج کا لگانا ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا علی کی آمد کے متعلق شیعوں کا عقیدہ کیا ہے. کہتا ہے میں سنی ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی کی اماں کا احسان ہے جو خود رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے کعبے کی طرف چل پڑی. کہتا ہے ورنہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر علی کی اماں گھر سے نکلنے میں تھوڑی سی دیر کر دیتی کعبہ چل کے ابو طالب کے گھر. سلامت رہے، سلامت رہے. مل کے اچھا نعرہ حیدری. علی ہر میدان میں علی ہے، علی ممبر پر بھی علی ہے، علی بوریے پر بھی علی ہے. علی کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا، جب دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، لڑتے لڑتے علی نے ہاتھ کو روکا. نبی کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ سید بھی کتنے بھولے ہوتے ہیں. سلامت رہو یار، سلامت رہو. یہ سید بھی کتنے سادے ہوتے ہیں. کتنا اچھا موقع تھا جب اس کی تلوار ٹوٹی، چاہیے تھا اسے قتل کر دیتے. آئے رسول اللہ کے پاس، یا علی یا رسول اللہ. علی نے بھیج دیا، اسے بتایا نہیں تھا کہ اسے قتل کرنا ہے. علی فرماتے، نبی فرماتے میں نے کہا تھا نہتے پہ وار نہیں کرنا. شاباش شاباش. جس کے پاس ہتھیار نہ ہو اس پہ وار نہیں کرنا. دشمن گھبرا گیا، گھبرا کے کہتا یا علی اب تو کوئی لڑائی نہیں ہے. علی فرماتے تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا تیرے پاس تلوار ہے، میرے پاس تلوار نہیں ہے، اپنے والی تلوار مجھے دے دے. علی فرماتے پہلے سنا تھا کہ میں سخی ہوں، آج آزما کے دیکھ لے. شاباش شاباش. اللہ تمہیں سلامت رکھے. آج آزما کے دیکھ لے. اس نے کہا پھر اپنے والی تلوار مجھے دے دے. کوئی نہیں دیتا اپنا ہتھیار. علی نے تلوار زمین پہ رکھ کے کہا اٹھا. اب مظہر بخاری کا دل چاہتا کلیجے کی ساری طاقت لگا کر یہ جملہ شاہ نشان طریقے سے ادا کروں. علی نے تلوار زمین پہ رکھ کے کہا اٹھا. سلام کرو شرافت خون ابو طالب کو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. سلام کرو شرافت خون ابو طالب کو کہ جس نے تاریخ کے چور مورخ کو یہ لکھنے کا موقع نہیں دیا کہ علی کے دربار سے کوئی خالی گیا تھا. اچھا یہاں روک کا جملہ آپ کو بالکل بارڈر کے قریب کے لوگ ہیں، آپ کو تو سب کچھ یاد ہوگا.
یہ بھی یاد ہوگا نا؟ ہاں جی مجھے پتا تھا. اب مصحف پڑھوں یا فضائل پڑھوں؟ تھوڑا سا پڑھ لوں؟ پڑھ لوں جی تھوڑا سا؟ ہے اجازت؟ آپ سارے تیار ہیں جی؟ آپ تو بارڈر کے لوگ ہیں. اچھا اس سے پہلے یہ الیکشن ہوا نا جی, آج بھی ضمنی الیکشن تھا, تو وہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہے. اس نے کہا جی مجھے کیوں نکالا؟ سلامت رہو یار, سلامت رہو یا علی. اس نے کہا جی مجھے, اور دوسرا لفظ یہ کہا کہ 22 کروڑ کا نمائندہ تھا میں اور 5 نے نکال دیا. سلامت رہو یار, سلامت رہو. میں 22 کروڑ کا نمائندہ تھا, یعنی ججوں کی تعداد تھی 5, مجھے جی 5 نے نکال دیا. میں نے کہا اب پتا چلا 5 کی طاقت کیا ہے. سلامت رہو, سلامت رہو. اچھا نعرہ ہے دری. بھئی آپ تو بارڈر کے لوگ ہیں, اب مضمون کوئی نہیں پڑھتا, 2-4 جملے اور سنو. بارڈر کے قریب کے لوگ ہو. یہ سن 65 میں کیا ہوا تھا جب دشمن نے کہا تھا نا ناشتہ لاہور ہوگا, سارے مولوی کہنے لگے علی کو پکارو ناشتہ بچ جائے. آپ سلامت رہے جی, آپ سلامت رہے. سارے مولوی کہنے لگے یا علی مدد کہو اور ناشتہ, کیونکہ ناشتہ بچنا چاہیے. کسی مسلک کے مولوی سے کہو نا کہ قبلہ سختی بڑی ہے, گھر میں بیماری آتی ہے, پیسہ نہیں ٹکتا, وہ کہتا جی صدقہ دو, کیونکہ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے. اگر کوئی پوچھے کس کو دو, کہتا مجھے دو. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. کہتا صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے, کہتا صدقہ کو بلا کو کھا جاتا ہے. اور نبیوں والے نبی کا دشمن وہ ہے, صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے, وہ صدقے کو بھی کھا جاتا ہے. کیا بات, کیا بات. سلامت رہے جی, سلامت رہے. مل کے اچھا نعرہ حیدری. کیا ہوا تھا سن 65 میں جب دشمن نے کہا ناشتہ لاہور ہوگا؟ سارے اپنے اور بیگانے جتنے بھی فتوہ فروش تھے یا علی مدد کے منکر, وہ کہنے لگے علی کو پکارو ناشتہ بچ جائے. ہر مولوی کہہ رہا تھا یا علی مدد, ہر مفتی کہہ رہا تھا یا علی مدد, ہر مسجد سے صدا آ رہی تھی یا علی مدد, ہر محلے سے آواز آ رہی تھی یا علی مدد. ریڈیو پاکستان تو ایسے لگ رہا تھا جیسے رحمت ڈوکر صاحب کے گھر میں مجلس ہو رہی ہو. نعرے پہ نعرہ, نعرے پہ نعرہ لگ رہا تھا. اور خصوصی طور پر فوج کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اب نے تم نے کوئی توپ ٹینک نہیں چلانا. کیا کرنا ہے؟ علی کا نعرہ لگا کر دشمن کے ٹینکوں سے ٹکرا جانا ہے. شاباش, شاباش. دشمن کے ٹینکوں سے ٹکرا جانا ہے, نتیجے کی پرواہ نہ کرنا, اس لیے کہ نتیجہ جانے نعرہ جانے. اور ہوا بھی یہی. اللہ مجھے طاقت پرواز عطا کرے, یہ جملہ میں ہوا کے دوش میں جا کر عظمت علی کو سجدہ کر کے پھر ادا کروں, پھر شاید اس کا حق ادا ہو جائے. دوستان گرامی, ہوا بھی یہی. ادھر سے دشمن کے ٹینک آ رہے تھے, ادھر سے پاک فوج نے نعرہ حیدری لگایا. جب یہ نعرہ ٹینکوں سے ٹکرایا, ان ٹینکوں کا حشر کیا ہوا, منظر کیا بنا, نقشہ کیا بنا. علامہ اظہر حسن زادی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح, ٹینک ہوا میں اڑ رہے تھے باب خیبر کی طرح. جیو جیو حسینیت زندہ باد, حسینیت جدیدیت, جدیدیت, عظمت تریجت دلانے, جدید تریجت دلانے. مل کے بسم اللہ. اوہ یہ دیکھو بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ وہ میرے نا بہنوئی بھی ہیں اور چچا زد بھائی بھی, وہ جسٹ ریٹائر ہوئے, وہ ہر سال جاتے حج. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حج میں تعداد کتنی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے جی 30 یا 35 لاکھ. میں نے کہا جی اس سے زیادہ کیوں, اتنے مسلمان ہیں؟ کہتے نہیں جی, وہ کہتے ہیں جی ہم سنبھال ہی نہیں سکتے. جگہ
तंग पड़ जाती है, जगह तंग पड़ जाती है, होटलों में जगह नहीं मिलती है, खाने का इंतजाम नहीं होता। हम इतने लोगों को 35 लाख से ज्यादा संभाल ही नहीं सकते, और फिर सलाम करो करबला को, ओए होए सलामत रहो सलामत रहो। वहां 35 लाख तुम नहीं संभाल सकते, लेकिन हुसैन के पिछले चेहलम पर 6 करोड़ से भी ज्यादा पब्लिक थी, इसलिए कि जितने हुसैन के मेहमान बढ़ते जा रहे हैं, अकबर की जागीर फैलती जा रही है। सारे मिलकर पूरी ताकत से हैदरी। कभी किसी ने आगे शिकायत की है मुझे खाने को नहीं मिला, कभी किसी ने कहा मुझे आराम नहीं मिला, कभी किसी ने कहा जी मुझे सोने को जगह नहीं मिली, कभी इराक वालों ने कहा कि थोड़े आओ, ओए होए होए होए। कभी हुकूमत ने कहा कि हम इतने नहीं संभाल सकते। और वैसे भी दोस्तों ने गिरामी, हुसैन सबके मेहमान संभाल सकता है। ओए होए, हुसैन के मेहमान नबी भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि हुसैन का हर शहर में घर है। ओए होए, इमाम बारगाह, इमाम बारगाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुसैन का हर शहर में घर होगा, हर मोहल्ले में घर होगा। इतने घर नबियों के पास भी नहीं जितने हुसैन के पास है। तो जो है ना, हुसैन सबके मेहमान संभाल सकता है। और दोस्तों ने गिरामी, जन्नत के हैं 8 दरवाजे, सबसे बड़ा दरवाजा उस पर लिखा हुआ है हाजा बाबुल हुसैन। क्या बात है तुम्हारी जान, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या लिखा हुआ है सबसे बड़े दरवाजे पर, मेन गेट पर, हाजा बाबुल हुसैन, ये हुसैन का दरवाजा है। आप सवाल कर सकते हो मदर बुखारी, बाकी दरवाजे छोटे क्यों, हुसैन का बड़ा क्यों? जिसके मेहमान ज्यादा होंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है तुम्हारी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो जो हुसैन के लिए उठ रहे हैं। जिसके मेहमान ज्यादा, उसका दरवाजा भी बड़ा होना चाहिए। हुसैन का सबसे बड़ा दरवाजा हाजा बाबुल हुसैन। वक्त होता मैं कुछ अर्ज करता, क्योंकि सारा टाइम लाइट ले गई। आपने प्यार किया, आपने मोहब्बत की। लोग घरों से चलते हैं तो चूल्हा साथ लेकर, मजलिस में आने वाला कोई बंदा घर से खाना लेके नहीं आता, कोई माँ बच्चे के लिए दूध भी नहीं लेके आती। सुबह से लेके शाम तक हुसैन का लंगर चलता रहता है, हुसैन का लंगर खाते रहते हैं। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे, सिवाय गम हुसैन के तुम्हें कोई गम नसीब न करे। अल्लाह करे तुम चेहलम पे जाओ, किसी बहन का भाई मर जाए ना, सोएम के बाद लोग इजाजत लेते हैं, बहन को कहते हैं जी हम जा रहे हैं। सैयदा बहन एक ही बात करती है, अब चले जाओ, मेरे भाई के चेहलम पे जरूर आ जाओ, मेरे भाई के चेहरे पे जरूर आ जाए। मैं तकरीर रोक कर दुआ कर रहा हूँ कि इस मजलिस का सवाब रहमत अली डोगर साहब के वालिदैन की रूह पर फतू को मौला अता फरमाए, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मौला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। बहन क्या कहती है, मेरे भाई के चेहरे पे जरूर आना। अल्लाह जाने ज़ैनब किस किस का इंतजार कर रही होगी, कौन आता है मेरे भाई के चेहरे पर। हर बंदा नहीं रोता, रोता वही है जिसका कोई लगता हो। जनाजा जा रहा हो ना जी, शादी हर बंदा नहीं रोता। जो बंदा चीखे मार के रो रहा हो ना, तो लोग पूछ लेते ये मरने वाले का क्या लगता है। कोई कहते बेटा लगता है, कोई कहते भाई लगता है, यानी वो ही रोएगा जिसका कोई लगता हो। ये आंसू कब्र में तुझे पता चलेगा। दोस्तों ये आंसू हुसैन का मरहम है। हुसैन के रोजे की मुजावरी के लिए जब मुजावर ने यकम मुहर्रम को चार संभाला ना जी, वो कहता इतनी बेरौनकी मैंने सारा साल नहीं देखी जितनी मैंने मुहर्रम में देखी। मैं परेशान हो गया, शायद मौला को मेरी ड्यूटी पसंद नहीं है। मैं जाके सो गया इसी सोच में कि शायद मौला को पसंद नहीं। खाम में अकबर का बाबा तशरीफ लाया, कहने लगा परेशान ना हो, मुहर्रम में मैं किसी एक जगह पर नहीं रहता, मैं वहां चला जाता हूं जहां मेरे रोने वाले ज्यादा होते।
مجاور کہتا ہے میں نے مولا کیا کرتے ہیں؟ فرماتے میں ان کے آنسو لے لیتا ہوں اور اپنے زخموں پہ لگا لیتا ہوں، پھر میرے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مجاور کہتا ہے میں نے دیکھا سارے زخم ٹھیک تھے مولا کے، لیکن 2 زخم ابھی بھی باقی تھے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے سرکار یہ 2 زخم تو ابھی بھی باقی ہیں۔ حسین کہتے کائنات روتی روتی مر بھی جائے یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ایک اکبر کے سینے کا زخم، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ایک زینب کی چادر کا زخم۔ مولا آپ کا پرسہ قبول کرے، سوا اہل بیت کے تمہیں کوئی غم نصیب نہ کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ شیعہ ایک جگہ کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بازاروں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا بھائی ماتم کا تعلق حسین سے تھوڑا زینب سے زیادہ۔ اگر علی کی بیٹی کو قید کر کے ایک ہی جگہ رکھا جاتا، کیا بات ہے تمہارے پرسے کی، بی بی زینب تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی، تو ہم بھی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے ماتم کرتے۔ لیکن سیدزادہ علی کی بیٹی کو قیدی کر کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار، سید بازار بدل گیا زینب وہی رہی، سپاہی بدل گئے زینب وہی رہی، دربار بدلتے رہے زینب وہی رہی، قید خانے بدلتے رہے زینب وہی رہی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ معصوم فرماتے ہیں 10 محرم کو، چونکہ شبی برآمد ابھی ہونی ہے، معصوم فرماتے ہیں 10 محرم کو چاہیے ہر بندہ ماتم کرے۔ کسی نے کہا مولا اگر کوئی بیمار ہو ماتم نہ کر سکے، مولا فرماتے ہیں اسے پانی کی سبیل پہ بٹھا دو۔ اگر اس نے ایک ماتمی کو پانی پلایا وہ سمجھے میں نے کربلا میں حسین کو پانی پلایا۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، سوا اہل بیت کے تمہیں کوئی غم نصیب نہ ہو۔ عزیزانو، حسین وہ مظلوم ہے جو کبھی اکبر کا لاشا اٹھا رہا تھا، کبھی اونو محمد کے لاش۔ جب اونو محمد نے کہا نا مامو ہم گر گئے، حسین بہن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جلدی سے اٹھے جانے کو تیار ہوئے۔ بی بی زینب کہتی حسین میں تیری طبیعت کو جانتی ہوں، میں تیرے مزاج کو جانتی ہوں، آج سے پہلے نہ تو اتنی جلدی اٹھا نہ اتنا تیز چلا، بہن کو بتا کے جا تو کہاں جا رہا ہے۔ سیدزادہ حسین نے دل میں سوچا کہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے گلے پر ایک نشان دیکھا تھا، غش کر کے مر گئی، اگر بتایا زینب کے تو مارے گئے، بتایا یہ مرنے سے پہلے مر نہ جائے۔ حسین نے دل میں سوچا، اپنی چادر سے آنسو صاف کر کے کہتی میں ہاجرہ نہیں زینب ہوں۔ ہائے میرے اللہ، میں ہاجرہ نہیں میں زینب ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، بتا کے جا تو کہاں جا رہا ہے۔ حسین کہتے بہن ضرور پوچھنا۔ ہاں، حسین کہتے تیرے 2 بیٹے مارے گئے، تجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ بھائی کو تسلی دے کے کہتی بیٹے میرے مارے گئے، روتا تو کیوں ہے؟ میں تو لے کے اس نیت سے آئی تھی کہ میری ختم ہو جائے، تیری نسل بچ جائے۔ بہن میں بھانجوں کی لاشیں لے ہوں، بی بی کہتی ہے ساری زندگی میں نے وہی کیا جو تو نے کہا، آج ایک مرتبہ پوچھ زینب تو کیا چاہتی ہے؟ حسین کہتے بتا بہن، بی بی کہتی ہے میں اس طرح راضی ہوں جہاں گر گئے وہیں پڑے رہنے دے۔ اجرکم اللہ اجرکم، ماتم کرو ماتم، جہاں گر گئے وہیں پڑے رہنے دے، جو وقت آنے جانے میں لگے گا میرے سامنے بیٹھ۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے گا میں حسین کے تمہیں کوئی غم نصیب نہ کرے۔ عزیزانو، عباس کے لاشے کو اٹھانے کے لیے حسین آئے، غازی کہتے ہیں تیرا اٹھانا کسی نے نہیں، آیا میرے اللہ، تیرا اٹھانا کسی نے نہیں، میرا اٹھا نہیں، میری وفا کو پورا ہونے دے۔ عزیزانو، ساری لاشیں اکٹھے کر کے غریب کربلا درمیان میں بیٹھ گیا، یا خیمہ سے ایک بی بی کا آواز بلند ہوا، یا اللہ آج کوئی کربلا میں میرا بیٹا ہوتا، آئے ہائے میں حسین پر قربان کر دیتی۔ حسین لجپال نے آ کے خیمہ میں دیکھا، پالنے والی ماں فضہ جو رو رو کر کہہ رہی ہے کوئی کربلا میں میرا بیٹا ہوتا۔ سیدزادہ اس سے بڑا مسلم میں نہیں پڑھ سکتا، جس کا دل چاہے اسی جملے پہ ماتم کر لینا۔ حسین سامنے بیٹھ کر کہتے ماں کیا دعا مانگ رہی ہو؟ حسین یہی کوئی کربلا میں میرا بیٹا ہوتا میں تجھ پر قربان کر دیتی۔ اس وقت حسین کہتے اماں پھر تیری دعا قبول ہو گئی، تجھے آج بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے ماں کی ضرورت ہے، تو ماں بن کے میدان میں بھیج، میں نہ
کیا. حسین نے تیاری کی. جلدی جلدی ایک جملہ سنو, زیارت سے بھی آ جائے, پوری شہادت نہیں پڑھتا. ہر بی بی کا حسین نے شکریہ ادا کیا. ام لیلہ تیرا بھی شکریہ, تو نے اکبر دیا. فروا تیرا بھی شکریہ, تو نے قاسم دیا. جب حسین نے کہا نہ رونے والوں رباب کو کہ تیرا بھی شکریہ, ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ہر کسی کا شکریہ تو ادا کر, تیرا شکریہ میں ادا کرتی ہوں, اس لیے کہ ہر بی بی کا چل کے گیا تھا, میرا اتنا چھوٹا تو اٹھا کے لے گیا. اجرکم اللہ. حسین گھوڑے کے قریب آئے, میری طرف دیکھنا. حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. کربلا کی طرف منہ کر میدان کی طرف کہتے ہیں حبیب, اکبر, عباس, میں تمہیں کہتا تھا نا کبھی کبھی مجھے اکیلا سوار ہونے دیا کرو. تم کہتے تھے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آؤ دیکھو مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں رہا. عزادارو یہ کہنا تھا یا ایک بی بی کا ہاتھ گھوڑے کی کوچ میں آ گیا. حسین نے دیکھا قاسم کی ماں ام فروا. حسین کہتے بھابھی ام فروا آپ کیوں آ گئی؟ اس وقت بی بی کہتی مولا جب سے آپ نے کہا نا مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں, ہر شہید کی لاش ایک ایک جگہ سے اٹھ رہی ہے. میرے قاسم کا کوئی ٹکڑا کہاں سے, کوئی ٹکڑا کہاں سے. آواز آتی اماں میرے چچا کو سوار کرا. اجرکم اللہ. مولا سوائے غم حسین کہ تمہیں کوئی غم نصیب نہ ہو. ابھی بیٹا لے اور روک لو یہ اس جگہ پر. آپ نے سنا نا, میری طرف دیکھنا. یہ بی بی سکینہ زیادہ شمر بی بی سکینہ کو مارا. پتہ نہیں کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا. جب شمر کا دل چاہا, ایک ہاتھ زلفوں میں, دوسرے ہاتھ سے تماچا. سیدہ میری طرف دیکھ, جب ماتم کرنے کا میری طرف دیکھ. یہ کیا جرم سکینہ کا تھا؟ اصل میں سکینہ تھی قتل کی گواہ. سکینہ تھی حسین کے قتل کی عینی گواہ. ہر قاتل چاہتا ہے گواہ مر جائے. میں تو بہت پڑھ گیا ہوں, اللہ کرا ماتم قبول کرے. ہر قاتل چاہتا ہے گواہ مر جائے, موقع کا گواہ مر جائے. ایک جملہ سنو مجھے اجازت ہے, اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. عزادارو ساری شہادت نہیں پڑھا. حسین شہید ہو گئے. دستار حسین نے گھوڑے کے سپرد کی. گھوڑے نے چکر لگایا, چکر لگا کے دستار لے کر جب چلا نا خیمہ کی طرف, اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے بھی زینب کے پاس آئے. لگتا ہے کوئی کہتا ہے چچا